آرتھر الغازی کی مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آپ کو آرتھر الغازی کی زندگی کے 20 ایسے راز بتائے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ راز صرف آرتھر الغازی کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ یہ راز سلطنت عثمانیہ کے بھی راز ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام راز تاریخ میں درج ہے، لیکن ہم ڈرامے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 15۔ آرتھر الغازی اکیلا انسان تھا جس سے منگول بھی دہشت کھاتے تھے۔ 13ویں صدی میں جب منگولوں نے مسلمانوں کے سارے بڑے شہر تباہ کر دیے تو آرتھر نے سوگود میں سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نمبر 14۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آرتھر نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا تھا۔ اس کی حکومت میں سود کرنا سخت منع تھا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اسلامی قانون کے مطابق تجارت کرتے تھے۔ نمبر 13۔ آرتھر الغازی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، خواہ وہ دوسری بات کہ وہ آرتھر کے دشمن یا غدار ہو۔ آرتھر ایک رحم دل انسان تھا۔ نمبر 12۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلیبی مسجد الاقصی اور مسجد الحرام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن آرتھر نے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ نمبر 11۔ آرتھر الغازی ہر مظلوم کی مدد کرتا تھا، خواہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ اس کا ایک عیا مثال حاجہ توریان ہے۔ آرتھر نے حاجہ توریان کو اورال سے بچایا تھا اور اپنے قبیلے کی ضروریات کے لیے کمائی گئی سکوں کا بڑا حصہ خرچ کر کے اس غیر مسلم ضعیف کو بچا دیا تھا۔ نمبر 10۔ آرتھر الغازی جب اناطولیہ میں داخل ہوا تو صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی تھی، اور دوسری طرف منگول بغداد کے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر چکے تھے، لیکن آرتھر الغازی کے آنے کے بعد اناطولیہ کا نقشہ ہی بدل گیا، اور غازی نے صلیبیوں اور منگولوں کو ایک ساتھ عظیم الشان شکست دی۔ نمبر 9۔ آرتھر الغازی اپنے دوستوں کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار تھا، اور دوستوں کے لیے نہ تو جان دینے اور نہ ہی جان لینے سے گریز کرتے تھے۔ آرتھر الغازی نے اپنے دوست ترگت کے خاطر صلیبیوں سے بہت جنگیں لڑی تھی، اور صرف یہ نہیں، بامسی کے خاطر آرتھر نے اپنے سب سے خطرناک دشمن وسیلس کو بھی رہا کر دیا تھا۔ نمبر 8۔ اناطولیہ کے سرحدوں میں آ کر آرتھر نے سب سے پہلے سوگود کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں پر ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے تھے۔ سوگود کو فتح کرنے کے بعد آرتھر الغازی نے وہاں ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا سب سے امیر شہر بن گیا۔ نمبر 7۔ آرتھر کی شجاعت اور ہمت سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے چنگیز خان کی فوجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جذبے کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے انگارا کی زمینوں کا مالک بنا دیا تھا۔ نمبر 6۔ آرتھر ایک قابل اور ہوشیار جنگجو تھا۔ وہ کسی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سوچتا تھا، اور جب بھی کہیں جاتا تھا تو حفاظتی اقدامات کر کے جاتا تھا کہ کہیں جال میں نہ پھنسے۔ خواہ کئی غداروں کی وجہ سے جال میں پھنس گیا تھا، لیکن پھر اپنی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جالوں سے بخیریت نکلا بھی تھا۔ نمبر 5۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آرتھر الغازی قرآن کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غازی سے بہت لوگ متاثر ہو کر مسلمان بن گئے۔ چنگیز خان کے سپہ سالاروں نے اور صلیبیوں کے کمانڈروں نے بھی آرتھر کے ہاتھوں اسلام قبول کر دیا تھا۔ نمبر 4۔ آرتھر کسی بھی جگہ کو فتح کرنے کے بعد دعا پہلے اذان دیتا تھا، اور پھر عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے وہاں کے غیر مسلم کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور غیر مسلم کو اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کا پورا حق تھا۔ صرف یہ نہیں، وہاں کے غیر مسلموں کو تجارت کرنے کا بھی پورا حق تھا جتنا کہ مسلمان تاجروں کو تھا۔ نمبر 3۔ آرتھر چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ وہ جب اناطولیہ آ رہا تھا تب بھی اس کے بابا سلیمان شاہ کے ڈوبنے سے موت ہو گئی، اور آرتھر کے بھائیوں نے اناطولیہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن آرتھر اکیلا ہی اناطولیہ آیا اور صلیبیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ منگولوں نے اناطولیہ میں آرتھر کو مارنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ منگولوں نے اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا دیے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ نمبر 2۔ 1923 میں جب ترکی کی خلافت عثمانیہ ختم ہوا تو دستاویزوں سے پتہ چلا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کئی سالوں سے سازشیں کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بہت سے یہودیوں مسلمانوں کے بیس میں مسجدوں میں امامت کرتے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے خلافت کی اہمیت نکالا جا سکے۔ نمبر 1۔
अर्तुगरुल गाजी जब किसी को ज़बान देता था या किसी से वादा करता था तो अपना वादा पूरा करता था, ख्वाह वो गैर मुस्लिम से किया हुआ वादा क्यों ना हो। और इसकी आया मिसाल आरस की जान बख्श देना था, जो आरस के लिए हिदायत की सबब बन गई। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको फख्र महसूस हुआ तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।